علامہ نفیس احمد صدیقی۔ عبدالرحیم صاحب شادمان سے پوچھتے ہیں کہ میری بیوی انتہائی بد زبان ہے، میں اپنی بیوی سے بہت بیزار ہوں، کوئی حل بتائیں، وہ انتہائی بدتمیز اور بد زبان، ہزار سمجھاؤ لیکن نہیں سمجھتی۔ تو محترم عبدالرحیم صاحب، یہ صرف آپ کا رونا نہیں ہے، یہ تو لاکھوں اور کروڑوں مردوں کا رونا ہے۔ ہر انسان اپنی بیوی سے بیزار ہے، لیکن دوسری کی بیوی سے سب خوش ہے۔ تو آپ اگر بیزار ہیں اپنی بیوی سے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی انہونی سی بات ہے، یہ تو بہت عام سی بات ہے۔ اب رہی بات یہ کہ میں ایک آخر میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا اس حوالے سے، اور اس کا علاج بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ بیوی کی زبان کو بند کر لیں گے یا اس کو چینج کر لیں گے، تو یہ تصور تو پہلے آپ اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیں۔ نکالنے کے بعد پھر آپ یہ جملہ سن لیں کہ دنیا میں 5 کام ایسے ہیں جو بہت مشکل ہیں بلکہ ناممکن ہیں۔ ان میں سے کون کون سا کام ہے؟ چیٹی کو لپسٹک لگانا، لگا سکتے ہیں چیٹی کو لپسٹک؟ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح ہاتھی کو گود میں بٹھانا، نہیں بٹھا سکتے۔ آئیے تیسرے نمبر کا، مچھر اور کن کھجورے کو کپڑے پہنانا، یہ پہنا سکتا ہے کوئی؟ اس کے 100 ٹانگ ہوتے ہیں اور اتنے باریک باریک ٹانگ ہوتے ہیں، کوئی نہیں پہنا سکتا۔ تو کن کھجورے یعنی مچھر اور کن کھجورے کو کپڑے پہنانا۔ اب آئیے جناب، بیوی کو سمجھانا، تو یہ سمجھ لیں اسی طرح ناممکن ہے۔ اوپر جو 3 باتیں بیان کی گئی ہیں، اور چوتھی یہ 5ویں بات یہ ہے کہ جب اس کی زبان چلنے لگے تو پھر اس کو روک دینا، یہ بھی ناممکنات میں سے ہے۔ اس لیے میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر آپ پہلی فرصت میں چپل اٹھائیے اور اٹھا کر سیدھا گھر سے باہر نکل جائیے۔ کوئی اور حرکت کرنے کی مت سوچیے گا، ورنہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ رہی بات سننے کی، یہ تو دنیا جانتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ کوکر جن لوگوں نے بنایا ہے بڑے دماغ والے لوگ ہیں۔ کوکر کا تعلق کس سے ہے؟ خواتین سے ہے۔ واشنگ مشین کا تعلق کس سے ہے؟ خواتین سے ہے۔ تو آپ نے غور کیا ہوگا، اگر نہیں کیا ہے تو جا کے ایک دفعہ چولہے پہ چڑھا کے کچھ اکا پکا کے تجربہ کر لیجئے گا۔ جب اس میں 3 سیٹیاں ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں 3 سیٹیاں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے تو آپ غور کیجئے گا تو پتہ چلے گا۔ ان کمپنی والوں کو بھی پتہ ہے کہ عورت ایک سیٹی میں سنتی ہی کہاں ہے، اس کو کئی دفعہ سیٹی دینی پڑتی ہے تب جا کر وہ سنتی ہے۔ تو ان باتوں کو آپ مد نظر رکھیں اور تحمل سے کام لیں، گڑبڑ نہ کریں۔ اگر گڑبڑ کریں گے تو وہ جو دوسری آئے گی نا، وہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خطرناک ہو۔ اسی لیے ایک میں ہندوؤں کے کسی بندے کا گویا لطیفے کے طور پہ پیش کر رہا تھا کہ عورت کو بھگوان نے خوبصورت بنایا، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے۔ اسی طرح اس نے کہا گھریلو کام کاج کا ہنر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، کوئی شک نہیں ہے۔ انہیں ناز و ادا سے نوازا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اپنے ناز و ادا سے بڑے بڑوں کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں اور بڑے بڑوں کو سنوار بھی دیتی ہیں۔ اسی طرح پیار بھرا دل بھی دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کے دل میں جتنا پیار ہوتا ہے وہ مردوں کے دل میں نہیں ہوتا۔ اور گھر کو جنت بنانے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ حدیث پاک میں عورت اگر آپ کی ٹھیک ہے اور وہ نیک ہے تو آپ کا گھر آپ کے لیے جنت ہے۔ عورت اگر بگڑ گئی تو پھر آپ گویا جہنم کے باسی ہیں، جہنم میں رہے گئے۔ اور آخر میں اس نے کیا کہا ہے، یہ بھی دل تھام کر آپ سن لیجئے، بالخصوص ہماری خواتین سن لیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ 4-5 خوبیاں گنوایا اس نے، بھگوان نے بہت اچھا کام کیا ہے، عورتوں میں یہ خوبیاں اللہ اس نے دی ہے۔ اور آخر میں کہتا ہے کہ بھگوان آخر میں لمبی زبان دے کر تمام خوبصورتیوں پر تو نے پانی پھیر دیا ہے بھگوان تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اس میں بھی کسی حد تک صداقت ہے، یہ صرف ایک لطیفہ نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سمجھانے کی زیادہ کوشش نہ کریں، ورنہ آپ توڑ پھوڑ دیں گے، اس کے ٹیڑھپن سے ہی فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کے نبی نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا شدہ ہیں، لہذا ان کے ٹیڑھپن سے ہی فائدہ اٹھاؤ۔ اگر چھوڑ دو گے تو بہت زیادہ بگڑ جائیں گی، اگر زیادہ اس کو سختی کرو گے تو توڑ پھوڑ دو گے، یعنی تمہاری علیحدگی ہو جائے گی۔ تو اس لیے تحمل سے کام لیں۔ اب آئیے خوشخبری میں آپ کو سناتا ہوں کہ آپ کو تسلی ہو، تشفی ہو۔ اب تک تو یہ چھوٹی موٹی ہنسی دل لگی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1174 میں ہے، کیا ہے؟ ایسے ہی عورتوں کے ستائے ہوئے مردوں کے لیے ہے، جو بیچارہ بڑا مظلوم ہے اور اپنی بیویوں سے ست رہا ہے، ایسے مردوں کے لیے یہ ہے۔ اور دل تھام کر سنیے گا اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بھی اپنے شوہر کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں
حوروں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے، یعنی وہ جو جنت میں آپ کو بڑی بڑی آنکھوں والی حور ملے گی، اگر آپ دین اسلام پہ چلتے ہیں تب ایسا نہیں ہے کہ جناب والا بس بیوی ستار کی ہے تو آپ کو وہاں جا کے جنت مل جائے گی، ایسی نہیں ہے۔ تو حوروں میں سے اس کی بیوی کہتی ہے تو اسے تکلیف نہ دے، کس کو کہتی ہے؟ اس کی یعنی آپ کی دنیاوی بیوی کو کہتی ہے، وہ جو آپ پر ظلم و زیادتی کر رہی ہے، بد زبانی کر رہی ہے، چرب زبانی کر رہی ہے، اس سے کہتی ہے تو اسے تکلیف نہ دے، اللہ تجھے ہلاک کرے، یعنی عورتوں کے لیے بری خبر ہے کہ وہ کہتی ہے کہ تو اسے تکلیف نہ دے، اللہ تجھے ہلاک کرے۔ وہ جو جنت میں آپ کے شوہر کی بیوی جو حور ہے بڑی بڑی آنکھوں والی، وہ کہتی ہے اسے تکلیف مت دے، اللہ تجھے ہلاک کرے، یہ تو ویسے بھی تیرے پاس بس مسافر ہے، قریب ہے کہ یہ تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو مرد حضرات، بیوی کے ستائے ہوئے لوگ خوش ہو جاؤ، چندوں روز کی دنیا ہے، کسی طرح برداشت کر لو گے اور دین اسلام پہ چلو گے تو کل قیامت کے دن آپ کو وہاں پہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ملیں گی۔ لہذا عورتوں سے بھی ہماری درخواست یہی ہے کہ اگر آپ چاہتی ہو کہ کل قیامت کے دن کو بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ملے اور آپ نہ ملو، آپ ان کے ساتھ نہ رہو، تو پھر آپ ظلم و زیادتی کرو۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ جناب والا میرے سوا کوئی اس کو نہ ملے تو اس کی خدمت کرو، اس کی عزت کرو، تاکہ اسی کے ساتھ تم بھی جنت میں جاؤ، بڑی حوروں کو بھی وہاں ان سے پرے پرے رکھو۔ لہذا یہ ستائے ہوئے مردوں کے لیے خوشخبری، شوہروں کو ستاتی ہیں ان کے لیے اس حدیث پاک میں اچھی خبر نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔